بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. ایک سسٹر ہیں، انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ درود پاک کا نام میرا مشاہدہ ریکارڈ کیجئے، اور درود پاک کا مشاہدہ مجھے یہ ملا. کہتی ہیں کہ ٹیوزڈے کی رات تھی، نماز پڑھ کر سونے لگی اور کہتی ہیں کہ بہت زیادہ تھکن تھی، دن بھر کے کام بھی تھے اور پھر دوسرے دن کی بھی تیاری تھی. ڈرائیونگ کا لیسن ہے ان کا، ٹیسٹ وغیرہ ہے یا غالباً ڈرائیونگ کے لیے جانا ہے ان کو، جو سیکھ رہی ہیں یہ. اور جو ہے انسٹرکٹر جو تھے ان کا میسج بھی آ گیا تھا کہ صبح جو ہے آپ کا ڈرائیونگ کا لیسن ہے. تو کہتی ہیں کہ میری آنکھیں بالکل بند تھیں، تھکی ہوئی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ صبح اٹھوں گی، نماز پڑھوں گی، ارلی ٹائمنگ میں فجر میں اٹھ کر نماز پڑھنی ہوگی، اور اس کے بعد جو کام ہے وہ دیکھنے ہوں گے، پھر 9 بجے دوبارہ کیسے اٹھوں گی. تو کہتی ہیں کہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی میری، ناشتہ بھی بنانا تھا، گھر کے کام بھی تھے، سسرال والے بھی ہیں. تو اس طرح کے جب معاملات ہو تو سسرال والے تھوڑا سا اریٹیٹ بھی کرتے ہیں، انسلٹ بھی کرتے ہیں، اور اگر میرا لیسن مس ہو جاتا ہے ڈرائیونگ کا تو وہاں سے بھی مجھے پریشانی ہوگی. تو کہتی ہیں بڑی پریشان تھی کہ رات میں تھکن کی وجہ سے نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، صبح اتنے سارے کام ہیں، 9 بجے اپنی کلاس لینے کیسے جاؤں گی. کہتی ہیں کہ لیٹے ہی لیٹے نا ایک دم سے میرے دماغ میں، میرے ذہن میں یہ بات آئی. کہتی ہیں کہ ایک دم سے میرے مائنڈ میں نا یہ بات آئی آپ کی کہ درود پاک پڑھ کر ہدیہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرتا ہے. تو کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی عموماً میں نہیں پڑھ پاتی کیونکہ مجھے نا یہ تھوڑا سا لمبا لگتا ہے. تو میں نے اس وقت 3 یا 4 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا، اور پھر اللہ پاک سے دعا کی کہ خود ہی کوئی ایسا رستہ بن جائے کہ میری کلاس بھی مس نہ ہو. میں کلاس مس کرنا نہیں چاہتی اور میری نیند بھی پوری نہیں ہو رہی. تو بس میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں، بہت ڈاؤن میری اس وقت فیلنگز ہیں، بس کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ میرا کہیں سے بھی لاس نہ ہو. کہتی ہیں میں نے اس طرح سے کیا اور یہی سوچتے سوچتے سو گئی. کہتی ہیں فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے سو گئی. اچانک میری آنکھ کھلی ہے 7:45 پر، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو 9 بجے کے قریب میں نے اپنا فون چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے ڈرائیونگ انسٹرکٹر تھے ان کا میسج آیا ہوا تھا کہ انہوں نے کلاس جو ہے نا وہ کینسل کر دی ہے، اور کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو بہت ہائی فیور اور فلو ہو رہا ہے. کہتی ہیں میں ان کا میسج پڑھ کے ایک دم سے حیران رہ گئی. حالانکہ میری انٹینشن کسی کو تکلیف دینے کی نہیں تھی، یا میری انٹینشن یہ نہیں تھی کہ انہیں کچھ ہو اس وجہ سے وہ کلاس نہ لیں. میں نے تو بس اللہ سے درود پاک پڑھ کر ہدیہ کر کے درود ابراہیمی صرف دعا کی تھی کہ میرے حق میں آسانی کا معاملہ ہو، میرے تمام چیزیں مینیج ہو جائیں. اور پھر میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ بخار سے، فیور سے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہرحال میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں پھر سے سو گئی. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، اور میں اتنی گنہگار ہوں، اس کے باوجود بھی نا اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں، میری جو دعا ہے وہ سن رہے ہیں. تو کہتی ہیں مجھے بہت سکون ہوا، بہت اطمینان ہوا، اور صرف 3 یا 4 بار درود ابراہیمی پڑھ کر ہدیہ کر کے دعا کیا تھا. تو کہتی ہیں کہ بڑا کرم ہوا، درود ابراہیمی ایک ہی دفعہ پڑھا اور اس کا رزلٹ مل گیا. جب انہوں نے مجھے یہ بتایا نا تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ کرونا کے پیریڈ میں میں آن لائن انگلش پڑھایا کرتی تھی. تو اس وقت اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگر میری طبیعت ڈاؤن ہے اور گھر میں کوئی ایشو ہو گیا تو آبویسلی اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو فون کریں اور بولیں کہ آج کلاس نہیں ہو سکتی، although کہ انہوں نے فی پے کی ہوئی ہے، ایک ہمارا سلیبس ہوتا ہے جو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو خود سے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. تو اکثر میں یہی کرتی تھی کہ درود شریف پڑھ کے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ ریزن جینوئن ہے، اور میں واقعی آج کلاس کنڈکٹ نہیں کر سکتی، لیکن مجھے نا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. تو کچھ ایسا معاملہ فرما دے کہ وہ خود کلاس نہیں لیں، لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ جو آج کا لیسن ہے اور جو نیکسٹ لیسن ہے میں پراپر ان کو نیکسٹ کلاس میں دوں گی، ان کا کوئی لاس نہیں ہوگا. تو میں اس طرح سے نا اللہ تعالیٰ سے بات کرتی تھی درود شریف پڑھ کے، اور پھر یہی ہوتا تھا کہ میرے اسٹوڈنٹ کانٹیکٹ کر کے کہتے کہ آج کلاس نہیں لے سکتے، کوئی ایشو ہو گیا ہے یا مصروفیت ہے یا کام اچانک سے آ گیا ہے، تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لیسن مینیج کر لیں گے. تو ایک دم سے خوشی بھی ہوتی تھی، شکر ادا بھی ہوتا تھا کہ although کہ ریزن میری ہے، میں کلاس نہیں کنڈکٹ کر سکتی، لیکن اسٹوڈنٹ خود ہی جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے کلاس اس دن نہیں لیتے تھے، اور یہ سب کچھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہوتا تھا. اور آنیسٹی کے ساتھ پھر میں نیکسٹ کلاس میں جو بھی ہمارا لیسن ہوتا تھا وہ بھی کرواتی تھی اور ایکسٹرا چیز بھی کروا دیا کرتی تھی. تو جب انہوں نے اپنا یہ مشاہدہ بتایا نا تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ میرا بھی یہی حال تھا، اور اللہ کریم میری بھی بڑی مدد فرماتا تھا ان معاملات میں، اور چیزیں خود ہی خود جو ہے نا مینیج ہو جاتی تھیں. بس چھوٹا سا مشاہدہ ہے، لیکن یہ کہ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو مدد ضرور ہوتی ہے. اور درود ابراہیمی بہت پرتاثیر درود شریف ہے. 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، جیسے بھی ہو اسے پڑھ کر ہدیہ کیا کریں اور پھر اپنی پریشانی کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت فوری مدد ہوگی. اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، ہم سب کی تمام حاجات پوری فرمائے.
آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔